السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جسے ہم رمضان رنگ کے نام سے جانتے ہیں سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیحہ الماس خان۔ اور السلام علیکم ناظرین، معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب ہیں، آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے۔ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، آپ بھی معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور آج تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری سید اختر محمود صاحب ایک بار پھر سے اس بزم کا، اس پینل کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور قاری سید اختر محمود بھائی کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ 7 لہجوں میں تلاوت قرآن پاک ماشاءاللہ سے کر لیتے ہیں، اور آج جس لہجے میں تلاوت قرآن پاک اس بزم کے اندر یہ کریں گے، حجازی لہجہ اس کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے حافظہ اقرا علی، بہت شکریہ اقرا آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور قاری صاحب کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ مختلف لہجوں میں، جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی، تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور حجازی لہجے میں اس وقت انہوں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف آئیں تو آج کا موضوع ہر انسان کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کا موضوع تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو بغور جائزہ اگر لیں تو ہم حقیقت بات یہ ہے کہ شاید ہم جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور دین اسلام اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے، بسم اللہ کریں گے، رہنمائی فرمائیے گا کہ نفس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ چونکہ یہ جو عنوان ہے نا، ٹائٹل کا چناؤ جو ہوتا ہے، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے اس کا عنوان آج کا رکھا ہے، تو آپ کی جو سلیکشن ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی، کہ اس کا جو تعلق ہے براہ راست روزے کے ساتھ بھی ہے، رمضان المقدس کے ساتھ بھی ہے، ان ساتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اور یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ نفس اصل میں ہے کیا، تاکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خطرات کیا ہیں، اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، پہلے بنیادی چیز سمجھ آ جائے۔ تو نفس روح کو کہتے ہیں، تو نفس کو خون کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے اس میں جو اس کے اگر اس کا مادہ کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کے میننگز کے حوالے دیکھا جائے اور ڈکشنری کے حوالے سے، تو بہت سارے اس کے میننگ ہے، لیکن جو اس معنی میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ روح کے معنی میں ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء،
قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا، جسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، کہ جو نفس ہے برائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو انتخاب کیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشف المحجوب جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا، تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور یہی جو تزکیہ نفس ہے اور معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہی ہمارا موضوع ہے. اور واقعتاً یہ حقیقت بات ہے، اٹ از ریئلٹی، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک جسم کے اندر اب ایک روح ہے. اچھا، اب وہ جو روح ہے اس کو ہم نے مصفہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کو مطہر کرنا ہے. اس میں گرد پڑ جاتی ہے، جیسے اب سفید اب بلینک پیپر ہوتا ہے، اس پہ گرد پڑ جاتی ہے تو وہ صحیح مائل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جب آپ اس کو اجلا کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، اس میں نکھار پیدا ہوگا، اس میں لطافت آئے گی. تو اب اس کے اب دیکھیں نا، ایک لطیف چیز ہوتی ہے، ایک کثیف چیز ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے روح کیا ہے، بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے، اور نفس کیا ہے. اور ویسے تو اس کا قرآن پاک کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ آپ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یسألونک عن الروح، کہ آپ سے حضور سے پوچھا گیا کہ روح کسے کہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تو یہ براہ راست قرآن پاک کا حکم بھی ہے. اور قرآن پاک میں اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کلی روح من امر ربی، جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ امر ربی بھی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو واٹر کو جب آپ بوائل کرتے ہیں تو اس کے بخارات بن کر وہ اڑ جاتا ہے اور پوری فضا میں پھیل جاتا ہے. اب وہ ایک جو کثیف چیز تھی وہ کس میں وہ تبدیل ہوگی ایک لطیف چیز میں، بخارات میں. اب وہ سمجھ لیں روح ہے. جب روح جو نظر نہیں آتی اس لیے وہ بھی اڑ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اور وہ جو کثیف چیز ہے، اب اسی طرح جب آپ اس کو پانی کو فریز کر دیتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے، آئس. اب آپ دیکھیے تو وہ ایک کثیف چیز میں چیز آ جاتی ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں کہ ایک جو انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے اور عفا نے کہا ہے کہ اس میں دو محبت نہیں سما سکتی. یا تو تم دنیا کی محبت کو سنبھالو یا پھر رب کی محبت کو سنبھالو. صحیح. تو اس دل میں جب آپ اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر آپ کو دنیا کی محبت کو ترک کرنا پڑے گا، جو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. لہٰذا اس دل میں جب، اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے بندوں کی پہچان اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں دنیا کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں. پھر وہ چاہنے والے نہیں رہتے بلکہ چاہے جانے والے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ صرف منتظر نہیں رہتے بلکہ منتظر بن جاتے ہیں. اس مقام پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معراج کی رات اس کا انتظار کرتا ہے. پھر اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہچان دیتا ہے اس بندے کو کہ جس نے اپنے من کو مار لیا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے ایک پروگرام میں کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نفس کا مارنا ہے اس کو فلاح کے ساتھ تعبیر دی ہے. قد افلح من تزکا ہے کہ جس نے اس کو کامیابی کی منزل پر فائز ہو گیا، جس نے اس پر قابو پا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تصفیہ باطن کر لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کامیاب جو لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے. یہ پیسہ، مال و دولت، یہ شہرت، یہ سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے. اصل جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا کردار ہے، انسان کا کریکٹر ہے، وہ اس کا تزکیہ ہے، تصفیہ باطن ہے، وہ محبت ہے، وہ خلوص ہے، وہ چاہت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں فرعون کے پاس بڑا پیسہ تھا، نمرود کے پاس بڑا پیسہ تھا، حامان اور شداد تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کتنا تھا. اور سب سے بڑھ کر تو آپ دیکھیں یزید، لیکن آپ یزید کا نام ختم ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، نمرود مر گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. امام حسین کا نام زندہ ہو گیا جنہوں نے نفس پر غلبہ پا لیا. اور آج ہر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے ان کو وہ تہتے کیا ان کے دور میں، تو اب ان کی وجہ سے دیکھیں فرعون وہ ہلاک ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہو گیا قیامت تک کے لیے، جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس پر گلو گلزار بنے. یعنی مجھے اب تک جو چیز سمجھ آئی، اسامہ بھائی کی بھی ڈسکشن میں لائیں گے کہ اگر آپ نے تزکیہ نفس کر لیا، آپ نے نفسیاتی خواہشات کو بدل لیا،
تو یہ اللہ کی رضا ہو جائے گی. اللہ اور انسان کے درمیان یہ ایک پردے کا کردار ادا کرتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت خوبصورت سوال آپ کا, اور آپ نے میں سمجھتا ہوں جس طرح علامہ صاحب نے نفس امارہ کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی اور جامع انداز میں بیان فرما دیا, اور آپ نے جو بیان فرما دیا کہ جو پردہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام ہر خطبہ میں پناہ مانگا کرتے تھے. ونعوذ بک من شرور انفسنا, اے اللہ ہمیں اپنے جو نفس ہے ان کے شر سے پناہ عطا فرما دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا امت کو تعلیم دے رہے ہیں. وہ قرآن کریم نے تو اس سے بڑھ کے فرما دیا کہ افرأیت من اتخذ الہ ہوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. مطلب نفس جو ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے شیطان کا. نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے برائی کے اوپر, انانیت کے اوپر, جبر کے اوپر, ظلم کے اوپر, ناانصافی کے اوپر, چغلگی کے اوپر, غیبت کے اوپر, ڈاکہ زنی کے اوپر. جتنے گناہ ہیں ان کے اوپر نفس جو ہے آپ کو ابھارتا ہے, انسان کو وہ لے کے جاتا ہے برائی کی طرف. اب اصل جنگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا یہ جہاد اکبر ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لینا. جو انسان کی خواہشات اس کو کہہ رہی ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے احکامات کے تابع کر دینا, اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا اور جہاد اکبر. اسی تو قرآن کا قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا, مطلب وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا کہ 4 کام امت کو سمجھانے کے لیے کیے, انہیں بیسک کام یہ کیا, تزکیہ نفس کیا, انسان کو اندر سے پاک کیا. جس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پڑھے تھے حضرت علامہ صاحب کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علامہ اقبال اس کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرماتے ہیں اپنے شعر میں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. مطلب سراغ زندگی, زندگی کا پتہ لگانا ہے زندگی ہے کیا, زندگی کا مقصد کیا. مطلب جانور بھی اس کائنات میں آئے ہیں, اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا تو کس بیس پہ عطا فرمایا, ہمیں اختیار دے دیا ہے. ان ہدینہ السبیل, ہمیں راستہ دکھا دیا ہے, اما شاکرہ و اما کفورا. چاہے تم شکر کرنے والوں کا رستہ اپنائیں یا کفران نعمت کرنے والوں کا رستہ اپنائیں. اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھا دیا اور اختیار بھی دے دیا اوپر, اور قیامت کے دن ہم سے اس کا پوچھا بھی جائے گا. اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا کیا جائے گا, اس سے اس کے اعمال کا پوچھا جائے گا, تو وہ کیا خوبصورت گھڑی ہوگی جن کے بارے میں, نفس مطمئنہ کے بارے میں. ایک ہے نفس وہ شر سے بھرا ہوا جو شر پہ آمادہ کرتا ہے انسان کو, ایک نفس ہے نفس مطمئنہ جس کے بارے سے قرآن کہتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, اے پاکیزہ روح, اے مطمئن روح, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں راضیۃ مرضیہ, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. یہ نفس مطمئن ہے. جب اللہ آپ کو نفس مطمئن عطا کر دیتا ہے کہ مطلب آپ کے نفس کے اوپر آپ کا غلبہ ہو جاتا ہے, آپ اپنی خواہشات کے تابع ہو کے بات نہیں کرتے. مومن تو وہی ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنی خواہشات کو میرے احکامات کے تابع کر دے, اس کو کہتے ہیں نفس کا مارنا. اور تزکیہ نفس جو ہے یہ تو بیسک چیز ہے انسان کی. مسلمان کا بیسک کام جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا, تزکیہ کرنا. تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں, کسی چیز کو پاک کرنا, صاف کرنا. تزکیہ سے زکوٰۃ نکلا ہے, اپنے مال کو پاک کرنا ہے. تو انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے دنیاوی علائشوں سے, دنیاوی مصائب سے, دنیاوی برائیوں سے. جب انسان ان سے بچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نفس مطمئن عطا کرتا ہے. اور نفس مطمئن ملتا کیسے ہے, یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے اور مشکل بھی بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بیسک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ پنجگانہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ کو نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک بندے کے گھر کے باہر سے ایک صاف پانی کی نہر گزرتی ہو, وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو اس کی کیا حالت ہوگی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بالکل پاکیزہ ہوگا, صاف ستھرا ہوگا. فرمایا اسی طرح جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ انسان کی کیفیت نہیں آتی, انسان اس درجے پہ نہیں آیا, تو کم از کم یہ تو اپنے دل میں کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج سی سی ٹی وی کیمرے سے لوگ ڈرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں. ایک سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کے تو معافی مانگتے ہیں, برائی واپس مطلب چوری کی ہوئی چیز واپس کر رہتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کیمرے کی طرف.
ایک وہ رب ہے جس نے تمہارے اوپر 24 گھنٹے CCTV لگایا ہے, وہ وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس نے آپ کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو قیامت کے دن آپ کے سامنے پلے کر دینا ہے, دکھا دینا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے انسان کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. حضرت ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت ابو حنظلہ, وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے, حضرت ابوبکر صدیق میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے تم؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ جب گفتگو فرماتے ہیں, ہم آپ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایمان کی بلندیوں پہ ہم پرواز کر رحے ہیں. جیسے ہم اللہ کے رسول کی محفل سے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں وہ دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کے ہم اس درجے پہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہی حالت میری ہے. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول یہ ہماری کیفیت کیسی ہے؟ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, ایمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں, جب دنیاوی معاملات میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں اکثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو 24 گھنٹے جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, تو پھر تم اس مقام کو نہ پہنچو کہ فرشتے تمہاری خواب گاہوں میں آ کے تمہیں سلام کریں, تمہارے رستوں میں کھڑے ہو کے تمہیں سلام کریں. یہ بہت بڑا مقام ہے. اس لیے تو انبیاء کرام نے اپنے نفس کو مارا, اپنے نفس کے اوپر قابو پایا. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور انہیں امت کے لیے امام بنایا گیا, اور ایسے امام بنایا گیا, انبیاء کے امام بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول فرمایا. آپ نے امام الانبیاء, صبر کا پہاڑ بن کے دکھایا, استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا. کون سے مصائب تھے, کون سی مشکلات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئیں؟ اللہ کے رسول کو اپنوں نے تانے دیے, اپنوں نے مظالم کیے, اپنے گھر سے جلا وطن کیا گیا. اللہ کے رسول نے وہ مصائب برداشت کیے تو اللہ کے رسول کو امام الانبیاء بنا دیا. صبر ایوب آپ کے سامنے ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو 17 سال جو ہے اللہ نے بیماری دی, اور بیوی نے کہا اللہ سے دعا تو کریں کہ آپ کی بیماری چلی جائے. کہا اللہ کی بندی, اگر اللہ نے مجھے 70 سال خوشحالی کے دکھائے ہیں, 17 سال تو بیماری کی, ہمیں 70 سال بھی اللہ بیماری دکھائے تو میری زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا. تو اللہ نے اس کے لیے تو کہا تھا نا, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ایوب کو پڑھ کے دیکھو, إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا, میرا وہ بندہ ہے, إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, میں نے اس کو صابر پایا. اور ایوب کا صبر جو آج بھی دنیا میں مثال ہے, صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے. یہ نفس کو مارا نا اپنے. مثالیں تو بہت ساری ہیں, نفس کو مارنا جو ہے تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے. لیکن یہ نفس کو مارنا جو ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے, کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ جان بوجھ کر اور زیادہ تر انجانے میں اس چھوٹی موٹی کچھ ایسی غلطیاں, کوتاہیاں, کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ہمارا جو ضمیر ہے, جس کو کہ ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. کس طرح سے اپنے نفس کو ہم مار سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا, مطلب بنیادی اس کی شرائط کیا ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ اس کا سلیوشن بھی بڑا ضروری ہے تاکہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کو اس کا حل بھی معلوم ہو. اس کے لیے ایک تو کشف المحجوب ہی میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل دے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں, اس کو میں کی آف سکسیس بھی کہتا ہوں. جب میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں بچوں کو, تو ان کو میں کہتا ہوں اگر آپ نے کامیابی کی منزل پر فائز ہونا ہے نا, نفس کو مارنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں, برے کاموں سے رکنا ہے, اس کا حل جو ہے نا وہ سلیوشن وہ دے دیا ہے کشف المحجوب میں. اور وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے قلت کلام, کم بولنا. تو جب انسان لیس ٹاکنگ یعنی کم بولے گا تو گناہ بھی کم ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو انسان ظاہر ہے کہ اچھائیاں زیادہ ہوں گی, اچھا کلام کرے گا. دوسرا ہے کم سونا. جب انسان جی لیس سلیپنگ, کم سوئے گا تو دل مردہ نہیں ہوگا, دل اس کا زندہ رہے گا. زیادہ سونے سے دل مردہ ہوتا ہے. اور تیسرا ہے یہ قلت طعام, کم کھانا. جب انسان کم کھائے گا, چونکہ جو شیطان ہے نا وہ پیٹ کے حملے سے حملہ ور ہوتا ہے راستے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان کا ضمیر بھی مردہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر نفس جو بہکاتا ہے نا, نفس انسان کو اسی وجہ سے بہکاتا ہے. تو آپ نے فرمایا انسان جب کم کھائے گا تو اس کا مطلب نفس کم حملہ ور ہوگا. لہذا آپ دیکھیے کہ بڑی پیاری آپ نے بات کی نماز کے حوالے سے. اب اس کا پیک کیا ہے, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ دیکھیں نا جس طرح مصفہ اور میں نے منزہ کہا نا نفس ہوتا ہے, جتنا پھر انسان اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو پھر اتنا ہی وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے امام حسین علیہ السلام کی آپ کو بات کی, تو آپ دیکھیے کہ ان کا کہاں سے کہاں ان کا نفس تھا. تو انہوں نے جناب ان کے اپنے دور کے جو سب سے بڑے جو نفس کے پجاری تھے ان کو ختم کیا. قتل حسین پھر اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب ان کی والدہ کا ذکر کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتی تھی تو بڑی پیاری جو آپ نے بات کی ہے, اس کی ریلیونس میں بڑی پیاری بات ہے کہ آپ جب نماز پڑھتی تھی
تو اس میں جب سجدہ آتا تھا اس سجدے میں 3 تسبیحات ہوتی، اور اب آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کمپیریزن کریں اپنی نماز کا تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ کون نفس مطمئنہ پر فائز ہے، کون نفس امارہ پر فائز ہے. آپ کو اس کا سلیوشن اور پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نماز پڑھتی تھی فرماتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، جب کہتی سبحان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری سبحانیت کا ذکر کیا ہے تو میں تجھے اپنی سبحان کی جنت کی وادیوں کے سیر کرواؤں. اس میں گم ہو جاتی، پھر وہاں سے فارغ ہوتی تو پھر کہتی ربی، اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تم نے میری ربوبیت کا ذکر کیا ہے، میری الوہیت کا ذکر کیا ہے، میں تجھے اپنی جنت کی الوہیت اور ربوبیت کی وادیوں کے سیر کرواؤں. اس میں گم ہو جاتی، پھر وہاں سے فارغ ہوتی تو پھر کہتی اللہ اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری علو مرتبت کا ذکر کیا ہے، میں تجھے جنت کی اپنی علو مرتبت کی وادیوں کی سیر کرواؤں. اور اسی میں گم ہو جاتی اور پھر وہ سجدہ ختم ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. اسی کو علامہ نے کہا تھا نا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اور میں نے عرض کیا تھا اس کا جو تعلق ہے یہ رمضان کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی ہے. اب دیکھیے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان کی حالت میں اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے، تصفیہ باطن کرتے ہوئے، اس کو غلبہ پاتے ہوئے جس نے روزہ رکھا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ روزے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور روزہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں نا شیطان جو ہیں وہ تو ویسے جھگڑے ہوتے ہیں، ماہ سلسلہ شیاطین جو بیرونی شیطان ہے، ایکسٹرنل جو آپ کے انیمی ہیں وہ تو سارے کے سارے پہلے جھگڑ دیے. اب جو اندر کا جو دشمن ہے انسان کا انر سیلف کا تو نفس، ہاں تو نفس اس پر غلبہ پانے کے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا. تو اگر ہم اس پر غلبہ پائیں عطا فرمائے ذہن میں کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو دین اسلام کے اور اللہ کے رضا کے تابع کر سکیں. اس وقت حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ حافظہ اقرا علی صاحبہ موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے. دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا. جو دے در تے جاوے، جو دے در تے جاوے، رب او دیاں جھولیاں بھردا. دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا. پتھر دے وچ کیڑے عطائی، مولا رزق پہنچاوے، سب دا مولا سب دا راکھا، سب تے کرم کماوے، سب تے کرم کماوے. اونوں مل دیاں کل مراداں، اونوں مل دیاں کل مراداں، ہے جو بھی اس تو ڈردا. دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا. او دا ذکر ہمیشہ کر دے، دھرتی امبر تارے، او دے درد اتے جھک دے، تاجا والے سارے، تاجا والے سارے. جو ذکر ہے او دا کردا، جو ذکر ہے او دا کردا، دل سینہ او دا ٹھردا. دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا. پنجتن پاک دا واسطہ پا کے، جو بھی اس تو منگدا،
دل اللہ